حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون، ایک عورت یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی تربیت فرما دیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری یعنی لگاتار رات جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا ہے اور جو شریف کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی؟ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا، جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ اللہ رب العزت کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر۔ اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث پاک، آپ نے جس طرح اللہ پاک کی عطا کی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، اس طرح میرے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیجئے۔ تو ناظرین، آئیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بار بغداد شریف میں قحط تھا، یعنی کھانے پینے کی کمی تھی۔ میں نے اپنے فاقے اور کثرت عیال یعنی زیادہ بال بچوں کا بارگاہ غوثیت میں ذکر کیا۔ کہا، یا غوث پاک، قحط سالی چل رہی ہے اور میرے بہت اولاد ہیں، ان کی کفالت میں پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے ایک ویبا، ایک مخصوص پیمانہ کا گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دو اور ایک طرف سے کھول کر نکال کر پیس کر کھاتے رہنا، لیکن اس کے منہ کو ہرگز نہ کھولنا۔ شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک دن میری وائف نے اس بوری کا منہ کھول دیا تو وہ گندم 7 دن میں ختم ہو گئی۔ میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ معاملہ عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک یعنی جب تک تم اس دنیا میں زندہ رہتے اس بوری میں سے کھاتے رہتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ وہ اور ہیں جن کو کہیے محتاج، ہم تو ہیں گدائے غوث اعظم،
جو دم میں غنی کرے گدا کو، وہ کیا ہے عطائے غوث پاک۔ تو سامعین کرام، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامت ظاہر ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہا کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے: کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔